ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ اور تم میں سے جو بیوی خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری اور اچھے اچھے کام کرے گی، اس کو ہم اس کا ثواب بھی دوہرا عطا کریں گے، اور ہم نے اس کے لیے جنت میں عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم اور معمولی عورتوں کسی تو ہو نہیں، بس اگر تم کو پرہیزگاری منظور ہے تو اجنبی آدمی سے بات کرنے میں نرم نرم لگی لپٹی بات نہ کرو، تاکہ جس کے دل میں شہوت زنا کا مرض ہے وہ کچھ اور آرزو نہ کرے، اور صاف صاف عنوان شائستہ سے بات کیا کرو۔ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اور اپنے گھروں میں نچلی بیٹھی رہو، اور اگلے زمانے جاہلیت کی طرح اپنا بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھرو، اور پابندی سے نماز پڑھو، اور برابر زکوٰۃ دیا کرو، اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، خدا تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر طرح کی برائی سے دور رکھے، اور جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسا پاک و پاکیزہ رکھے۔ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں اور عقل و حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک خدا بڑا باریک بین واقف کار ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ دل لگا کے سنو، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور خدا کی بکثرت یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں۔ بے شک ان سب کے واسطے خدا نے مغفرت اور بڑا بڑا ثواب مہیا کر رکھا ہے۔
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اور نہ کسی ایماندار مرد کو یہ مناسب ہے اور نہ کسی ایماندار عورت کو کہ جب خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کا حکم دیں تو ان کو اپنے اس کام کے کرنے نہ کرنے کا اختیار ہو، اور یاد رہے کہ جس شخص نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی وہ یقیناً کھلم کھلا گمراہی میں مبتلا ہو چکا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وقت یاد کرو جب اس شخص زید سے کہہ رہے تھے جس پر خدا نے احسان الگ کیا تھا اور تم نے اس پر الگ احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی زینب کو اپنی زوجیت میں رہنے دے، اور خدا سے ڈر، اور خود تم اس بات کو اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے جس کو آخرکار خدا ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ خدا اس کا زیادہ حقدار تھا کہ تم اس سے ڈرو۔ غرض جب زید اپنی حاجت پوری کر چکا طلاق دے دی تو ہم نے حکم دے کر اس عورت زینب کا نکاح تم سے کر دیا تاکہ عام مومنین کو اپنے لے پالک لڑکیوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں جب وہ اپنا مطلب ان عورتوں سے پورا کر چکیں طلاق دے دیں، کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور خدا کا حکم تو کیا کرایا ہوا قطعی ہوتا ہے۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ جو حکم خدا نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض کر دیا اس کے کرنے میں اس پر کوئی مضائقہ نہیں۔ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی خدا کا یہی دستور جاری رہا ہے کہ نکاح میں تنگی نہ کی، اور خدا کا حکم تو ٹھیک انداز سے مقرر کیا ہوا ہوتا ہے۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ وہ لوگ جو خدا کے پیغاموں کو لوگوں تک جوں کا توں پہنچاتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے، اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، پھر تم کیوں ڈرتے ہو؟ اور حساب لینے کے واسطے تو خدا کافی ہے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے حقیقتاً کسی کے باپ نہیں ہے، پھر زید کی بیوی کیوں حرام ہونے لگی؟ بلکہ اللہ کے رسول اور نبیوں کی مہر یعنی ختم کرنے والے ہیں، اور خدا تو ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا۔ اے ایمانداروں، بکثرت خدا کو یاد کیا کرو، وسبحوه بكرة وأصيلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ وہ وہی تو ہے جو خود تم پر درود رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے جائے،
اور خدا تو ایمانداروں پر بڑا مہربان ہے۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ جس دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اس دن ان کی مدارات اس کی طرف سے ہر قسم کی سلامتی ہوگی، اور خدا نے تو ان کے واسطے بہت اچھا بدلہ بہشت تیار کر رکھا ہے۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کا گواہ اور نیکوں کو بہشت کی خوشخبری دینے والا اور بدوں کو عذاب سے ڈرانے والا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، اور خدا کی طرف اسی کے حکم سے بلانے والا اور ایمان و ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، اور تم مومنین کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے بہت بڑی مہربانی اور بخشش ہے۔ ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہیں کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرنا اور ان کی ایذا رسانی کا خیال چھوڑ دو، اور خدا پر بھروسہ رکھو، اور کارسازی میں خدا کافی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ اے ایمانداروں، جب تم مومنہ عورتوں سے بغیر مہر مقرر کیے نکاح کرو، اس کے بعد انہیں اپنے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو، تو پھر تم کو ان پر کوئی حق نہیں کہ ان سے وعدہ پورا کراؤ، ان کو تو کچھ کپڑے روپے وغیرہ دے کر عنوان شائستہ سے رخصت کر دو۔ یا ایہا النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے واسطے تمہاری ان بیویوں کو حلال کر دیا ہے جن کو تم مہر دے چکے ہو، اور تمہاری ان کنیزوں کو بھی جو خدا نے تم کو بغیر لڑے بھیڑے مال غنیمت میں عطا کی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں، اور تمہاری پھپھیوں کی بیٹیاں، اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں، اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ ہجرت کر کے آئی ہیں حلال کر دیں، اور ہر ایماندار عورت بھی حلال کر دی اگر وہ اپنے کو بغیر مہر نبی کو دے دے اور نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہتے ہوں، مگر اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حکم صرف تمہارے واسطے خاص ہے اور مومنین کے لیے نہیں، اور ہم نے جو کچھ مہر یا قیمت عام مومنین پر ان کی بیویوں اور ان کی کنیزوں کے بارے میں مقرر کر دیا ہے ہم خوب جانتے ہیں، اور تمہاری رعایت اس لیے ہے تاکہ تم کو بیویوں کی طرف سے کوئی دقت نہ ہو، اور خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجی من تشاء منہن
وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. ان میں سے جس کو جب چاہو الگ کر دو اور جس کو جب تک چاہو اپنے پاس رکھو، اور جن عورتوں کو تم نے الگ کر دیا تھا اگر پھر تم ان کے خواہاں ہو تو بھی تم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے. یہ اختیار جو تم کو دیا گیا ہے ضرور اس قابل ہے کہ تمہاری بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آزردہ خاطر نہ ہوں، اور جو کچھ تم انہیں دے دو سب کی سب اس پر راضی رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا اس کو خوب جانتا ہے، اور خدا تو بڑا واقف کار بردبار ہے. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ان 9 کے بعد اور عورتیں تمہارے واسطے حلال نہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بدلے ان میں سے کسی کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لو، اگرچہ تم کو ان کا حسن کیسا ہی بھلا کیوں نہ معلوم ہو، مگر تمہاری کنیزیں اس کے بعد بھی جائز ہیں، اور خدا تو ہر چیز کا نگراں ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. اے ایمانداروں، تم لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر جب تم کو کھانے کے واسطے اندر آنے کی اجازت دی جائے، لیکن اس کے پکنے کا انتظار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر بیٹھ کر نہ کرو، مگر جب تم کو بلایا جائے تو ٹھیک وقت پر جاؤ، پھر جب کھا چکو تو فوراً اپنی اپنی جگہ چلے جایا کرو اور باتوں میں نہ لگ جایا کرو، کیونکہ اس سے پیغمبر کو اذیت ہوتی ہے تو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اور خدا تو ٹھیک ٹھیک کہنے سے شرماتا نہیں. اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو، یہی تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے واسطے بہت صفائی کی بات ہے، اور تمہارے واسطے یہ جائز نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح اذیت دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم اس کے بعد کبھی اس کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک یہ خدا کے نزدیک بڑا گناہ ہے. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. چاہے کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، خدا تو بہرحال ہر چیز سے یقینی خوب آگاہ ہے. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن
ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا۔ عورتوں پر نہ اپنے داداؤں کے سامنے ہونے میں کچھ گناہ ہے، اور نہ اپنے بیٹوں کے، اور نہ اپنے بھائیوں کے، اور نہ اپنے بھتیجوں کے، اور نہ اپنے بھانجوں کے، اور نہ اپنی قسم کی عورتوں کے، اور نہ اپنی کنیزوں کے سامنے ہونے میں کچھ گناہ ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم لوگ خدا سے ڈرتی رہو، اس میں شک ہی نہیں کہ خدا تمہارے اعمال میں ہر چیز سے واقف ہے۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس میں بھی شک نہیں کہ خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمانداروں تم بھی درود بھیجتے رہو اور برابر سلام کرتے رہو۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ بے شک جو لوگ خدا کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، ان پر خدا نے دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی ہے اور ان کے لیے رسوائی کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا۔ اور جو لوگ ایماندار مرد اور ایماندار عورتوں کو بغیر کچھ کیے دھرے تہمت دے کر اذیت دیتے ہیں تو وہ ایک بہتان اور صریحی گناہ کا بوجھ اپنی گردن پر اٹھاتے ہیں۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی لڑکیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلتے وقت اپنے چہروں اور گردنوں پر اپنی چادروں کا گھونگھٹ لٹکا لیا کرو، یہ ان کی شرافت کی پہچان کے واسطے بہت مناسب ہے، تو انہیں کوئی چھیڑے گا نہیں، اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ لئن لم ينتهِ المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر کا مرض ہے اور جو لوگ مدینے میں بری خبریں اڑایا کرتے ہیں، اگر یہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم ہی کو ایک نہ ایک دن ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ تمہارے پڑوس میں چند روزوں کے سوا ٹھہرنے ہی نہ پائیں گے۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ لعنت کے مارے جہاں کہیں ہتھے چڑھے پکڑے گئے اور پھر بری طرح مار ڈالے گئے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ جو لوگ پہلے گزر گئے ان کے بارے میں بھی خدا کی یہی عادت جاری رہی، اور تم خدا کی عادت میں ہرگز تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔ يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کرتے ہیں، تم ان سے کہہ دو کہ اس کا علم تو بس خدا کو ہے، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا۔ خدا نے تو کافروں پر یقیناً لعنت کی ہے
اور ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا، جس میں وہ ہمیشہ ابدالآباد رہیں گے اور نہ کسی کو اپنا سرپرست پائیں گے نہ مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، جس دن ان کے منہ جہنم کی طرف پھیر دیے جائیں گے تو اس دن افسوسناک لہجے میں کہیں گے اے کاش ہم نے خدا کی اطاعت کی ہوتی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا مانا ہوتا۔ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، اور کہیں گے کہ پروردگارا ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا تو انہوں ہی نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، پروردگارا ہم پر تو عذاب صحیح ہے مگر ان لوگوں پر دوہرا عذاب نازل کر اور ان پر بڑی سے بڑی لعنت کر۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والوں خبردار کہیں تم لوگ بھی ان کے سے نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تو خدا نے ان کی تہمتوں سے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام خدا کے نزدیک ایک رودار پیغمبر تھے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والوں خدا سے ڈرتے رہو اور جب کہو تو درست بات کہا کرو۔ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، تو خدا تمہاری کارگزاریوں کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جس شخص نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو اپنی مراد کو خوب اچھی طرح پہنچ گیا۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، بے شک ہم نے روز ازل اپنی امانت اطاعت عبادت کو سارے آسمان اور زمین پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کے بار اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور آدمی نے اسے بے تأمل اٹھا لیا۔ بے شک انسان اپنے حق میں بڑا ظالم اور نادان ہے۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو ان کے کیے کی سزا دے گا، اور ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کی تقصیر امانت کی توبہ قبول فرمائے گا، اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر۔ ہر قسم کی تعریف اسی خدا کے لیے دنیا میں بھی سزاوار ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، غرض سب کچھ اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی ہر طرف اسی کی تعریف ہے، اور وہی واقف کار حکیم ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحیم الغفور۔
جو چیزیں بیج وغیرہ زمین میں داخل ہوئی ہیں اور جو چیز درخت وغیرہ اس میں سے نکلتے ہیں اور جو چیز پانی وغیرہ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو چیز نجارات فرشتے وغیرہ اس پر چڑھتے ہیں، سب کو جانتا ہے اور وہی بڑا بخشنے والا ہے۔ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور کفار کہنے لگے کہ ہم پر تو قیامت آئے گی ہی نہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو ہاں، مجھ کو اپنے اس عالم الغیب پروردگار کی قسم ہے جس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمان میں چھپی ہوئی ہے اور نہ زمین میں، کہ قیامت ضرور آئے گی، اور ذرے سے چھوٹی چیز اور ذرے سے بڑی، غرض جتنی چیزیں ہیں سب واضح اور روشن کتاب لوح محفوظ میں محفوظ ہیں۔ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، تاکہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے ان کو خدا جزائے خیر دے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے گناہوں کی مغفرت اور بہت ہی عزت کی روزی ہے۔ والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے توڑ میں مقابلے کی دوڑ دھوپ کی انہی کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہوگی۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں کو ہماری بارگاہ سے علم عطا کیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے بالکل ٹھیک اور سزاوار حمد و ثنا غالب خدا کی راہ دکھاتا ہے۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد۔ اور کفار مسخرے پن سے باہم کہتے ہیں کہ کہو تو ہم تمہیں ایسا آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیں جو تم سے بیان کرے گا کہ جب تم مر کر سڑ گل جاؤ گے اور بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تم یقیناً ایک نئے جنم میں آؤ گے۔ افترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد۔ کیا اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا پر جھوٹ طوفان باندھا ہے یا اسے جنون ہو گیا ہے؟ نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے ہیں نہ انہیں جنون ہے، بلکہ خود وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے عذاب اور پلے درجے کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب۔ تو کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کی طرف بھی جو ان کے آگے اور ان کے پیچھے سب طرف سے گھیرے ہیں غور نہیں کیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان لوگوں کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا ہی گرا دیں گے؟ اس میں شک نہیں کہ اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے یقینی بڑی عبرت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔
اور ہم نے یقیناً داؤد علیہ السلام کو اپنی بارگاہ سے بزرگی عنایت کی تھی، اور پہاڑوں کو حکم دیا کہ اے پہاڑوں تسبیح کرنے میں ان کا ساتھ دو، اور پرند کو تابع کر دیا اور ان کے واسطے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا تھا۔ ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر، کہ فراخ و کشادہ زرہیں بناؤ اور کڑیوں کے جوڑنے میں اندازے کا خیال رکھو، اور تم سب کے سب اچھے اچھے کام کرو، جو کچھ تم لوگ کرتے ہو میں یقیناً دیکھ رہا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور ہوا کو سلیمان علیہ السلام کا تابع دار بنا دیا تھا کہ اس کی صبح کی رفتار 1 مہینے کی مسافت تھی، اور اسی طرح اس کی شام کی رفتار 1 مہینے کی مسافت تھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کو پگھلا کر اس کا چشمہ جاری کر دیا تھا، اور جنات کو ان کا تابع کر دیا تھا کہ ان میں کچھ لوگ ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے سامنے کام کاج کرتے تھے، اور ان میں سے جس نے ہمارے حکم سے انحراف کیا اسے ہم قیامت میں جہنم کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور۔ غرض سلیمان علیہ السلام کو جو بنوانا منظور ہوتا یہ جنات ان کے لیے بناتے تھے، جیسے مسجدیں، محل، قلعے اور فرشتے، انبیاء کی تصویریں اور حوضوں کے برابر پیالے، اور ایک جگہ گڑی ہوئی بڑی بڑی دیغیں کہ 1000 آدمی کا کھانا پک سکے۔ اے داؤد علیہ السلام کی اولاد، شکر کرتے رہو، اور میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے بندے تھوڑے سے ہیں۔ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم جاری کیا تو مر گئے، مگر لکڑی کے سہارے کھڑے تھے، اور جنات کو کسی نے ان کے مرنے کا پتہ نہ بتایا مگر زمین کی دیمک نے کہ وہ سلیمان کے عصے کو کھا رہی تھی۔ پھر جب کھوکھلا ہو کر ٹوٹ گیا اور سلیمان علیہ السلام کی لاش گری تو جنات نے جانا کہ اگر وہ لوگ غیب داں ہوتے تو اس ذلیل کرنے والی کام کرنے کی مصیبت میں مبتلا نہ رہتے۔ لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ اور قوم سبا کے لیے تو یقیناً خود انہی کے گھروں میں قدرت خدا کی ایک بڑی نشانی تھی کہ ان کے شہر کے دونوں طرف داہنے بائیں ہرے بھرے باغات تھے، اور ان کو حکم تھا کہ اپنے پروردگار کی دی ہوئی روزی کھاؤ پیو اور اس کا شکر ادا کرو۔ دنیا میں ایسا پاکیزہ شہر اور آخرت میں پروردگار سا بخشنے والا۔ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل۔ اس پر بھی ان لوگوں نے منہ پھیر لیا اور پیغمبروں کا کہا نہ مانا، تو ہم نے ایک ہی بند توڑ کر ان پر بڑے زوروں کا سیلاب بھیج دیا، اور ان کو تباہ کر کے ان کے دونوں باغوں کے بدلے ایسے 2 باغ دیے جن کے پھل بدمزہ تھے اور ان میں جھاؤ تھا اور کچھ تھوڑی سی بیریاں تھیں۔ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور۔
یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی اور ہم تو بڑے ناشکروں ہی کی سزا کیا کرتے ہیں۔ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين۔ اور ہم اہل سبا اور شام کی ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت عطا کی تھی اور چند بستیاں سرے راہ آباد کی تھیں جو باہم نمایاں تھیں، اور ہم نے ان میں آمد و رفت کی راہ مقرر کی تھی کہ ان میں راتوں کو دنوں کو جب جی چاہے بے کھٹ کے چلو پھرو۔ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ تو وہ لوگ خود کہنے لگے پروردگارا قریب کے سفر میں لطف نہیں تو ہمارے سفروں میں دوری پیدا کر دے، اور ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تو ہم نے بھی ان کو تباہ کر کے ان کے افسانے بنا دیے اور ان کی دھجیاں اڑا کے ان کو تتر بتر کر دیا۔ بے شک ان میں ہر صبر و شکر کرنے والے کے واسطے بڑی عبرتیں ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور شیطان نے اپنے خیال کو جو ان کے بارے میں کیا تھا سچ کر دکھایا تو ان لوگوں نے اس کی پیروی کی مگر ایمانداروں کا ایک گروہ نہ بھٹکا۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اور شیطان کو ان لوگوں پر کچھ قابو تو تھا نہیں مگر یہ مطلب تھا کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں ان لوگوں سے الگ دیکھ لیں جو اس کے بارے میں شک میں پڑے ہیں، اور تمہارا پروردگار تو ہر چیز کا نگراں ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ جن لوگوں کو تم خود خدا کے سوا معبود سمجھتے ہو پکارو تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ لوگ ذرہ برابر نہ آسمانوں میں کچھ اختیار رکھتے ہیں اور نہ زمین میں، اور نہ ان کی ان دونوں میں شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی خدا کا کسی چیز میں مددگار ہے۔ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اور جس چیز کے لیے وہ اجازت عطا فرمائے اس کے سوا کسی کی سفارش اس کی بارگاہ میں کام نہ آئے گی۔ اس کے دربار کی ہیبت یہاں تک ہے کہ جب شفاعت کا حکم ہوتا ہے تو شفاعت کرنے والے بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر جب ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم دیا؟ تو مقرب فرشتے کہتے ہیں کہ جو واجبی تھا۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پوچھو تو کہ بھلا تم کو سارے آسمان اور زمین میں سے کون روزی دیتا ہے؟ وہ کیا کہیں گے؟ تم خود کہہ دو کہ خدا اور میں، یا تم دونوں میں سے ایک تو ضرور راہ راست پر ہے اور دوسرا گمراہ، یا وہ صریحی گمراہی میں پڑا ہے اور دوسرا راہ راست پر۔ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہہ دو نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پوچھ گچھ ہوگی اور نہ تمہاری کارستانیوں کی ہم سے باز پرس۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ
وهو الفتاح العليم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہہ دو کہ ہمارا پروردگار قیامت میں ہم سب کو اکٹھا کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، اور وہ تو بڑا ٹھیک فیصلہ کرنے والا واقف کار ہے۔ قل اروني الذين الحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ جن کو تم نے خدا کا شریک بنا کر خدا کے ساتھ ملایا ہے، ذرا انہیں مجھے بھی تو دکھا دو، ہرگز کوئی اس کا شریک نہیں، بلکہ خدا غالب حکمت والا ہے۔ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو تم کو تمام دنیا کے لوگوں کے لیے نیکیوں کو بہشت کی خوشخبری دینے والا اور بدوں کو عذاب سے ڈرانے والا پیغمبر بنا کر بھیجا، مگر بہتیرے لوگ اتنا بھی نہیں جانتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور الٹے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو آخر یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہہ دو کہ تم لوگوں کے واسطے ایک خاص دن کی میعاد مقرر ہے کہ نہ تم اس سے ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہو اور نہ آگے ہی بڑھ سکتے ہو۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين۔ اور جو لوگ کافر ہو بیٹھے کہتے ہیں کہ ہم تو نہ اس قرآن پر ہرگز ایمان لائیں گے اور نہ اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل ہو چکی، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو بہت تعجب ہو اگر تم دیکھو کہ جب یہ ظالم قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور ان میں کا ایک دوسرے کی طرف اپنی بات کو پھیرتا ہوگا کہ کمزور ادنا درجے کے لوگ بڑے سرکش لوگوں سے کہتے ہوں گے کہ اگر تم ہمیں نہ بہکائے ہوتے تو ہم ضرور ایماندار ہوتے۔ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين۔ اور اس مصیبت میں نہ پڑتے تو سرکش لوگ کمزوروں سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ جب تمہارے پاس خدا کی طرف سے ہدایت آئی تھی تو کیا اس کے آنے کے بعد ہم نے تم کو زبردستی عمل کرنے سے روکا تھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ تم تو خود مجرم تھے۔ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ زبردستی تو نہیں کی، مگر ہم خود بھی گمراہ نہیں ہوئے بلکہ تمہاری رات دن کی فریب دہی نے گمراہ کیا کہ تم لوگ ہم کو خدا کے نہ ماننے اور اس کا شریک ٹھہرانے کا برابر حکم دیتے رہے تو ہم کیا کرتے؟ اور جب یہ لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، اور جو لوگ کافر ہو بیٹھے ہم ان کی گردنوں میں توق ڈلوا دیں گے۔ جو کارستانیاں یہ لوگ دنیا میں کرتے تھے اسی کے موافق تو سزا
سزا دی جائے گی۔ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے بڑے لوگ یہ ضرور بول اٹھے کہ جو احکام دے کر تم بھیجے گئے ہو ہم ان کو نہیں مانتے۔ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين۔ اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم تو ایمانداروں سے مال اور اولاد میں کہیں زیادہ ہیں اور ہم پر آخرت میں عذاب بھی نہیں کیا جائے گا۔ قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے مگر بہتیرے لوگ نہیں جانتے۔ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ اور یاد رکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد کی یہ ہستی نہیں کہ تم کو ہماری بارگاہ میں مقرب بنا دیں مگر ہاں جس نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے ان لوگوں کے لیے تو ان کی کارگزاریوں کی دوہری جزا ہے اور وہ لوگ بہشت کے جھروکھوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کی توڑ میں مقابلے کی نیت سے دوڑ دھوپ کرتے ہیں وہی لوگ جہنم کے عذاب میں جھونک دیے جائیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو يخلفه وهو خیر الرازقین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور جو کچھ بھی تم لوگ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ اس کا عوض دے گا اور وہ تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ۔ اور وہ دن یاد کرو جس دن سب لوگوں کو اکٹھا کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری پرستش کرتے تھے؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون۔ فرشتے عرض کریں گے بار الہ تو ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے نہ یہ لوگ ہماری نہیں بلکہ جنات خبائث بھوت پریت کی پرستش کرتے تھے کہ ان میں کے اکثر لوگ انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ تب خدا فرمائے گا آج تو تم میں سے کوئی نہ دوسرے کو فائدہ ہی پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ضرر کا، اور ہم سرکشوں سے کہیں گے کہ آج اس عذاب کے مزے چکھو جسے تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح و روشن آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو باہم کہتے تھے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو بس ہمارا ہی سا ایک آدمی ہے، یہ چاہتا ہے کہ جن چیزوں کو تمہارے باپ دادا پوجتے تھے ان کی پرستش سے تم کو روک دے، اور کہنے لگے کہ یہ قرآن تو بس نرا جھوٹ اور اپنے جی کا گڑھا ہوا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہو بیٹھے جب ان کے پاس حق بات آئی تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے۔ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو ان لوگوں کو نہ آسمانی کتابیں عطا کی تھیں جنہیں یہ لوگ پڑھتے تھے، اور نہ تم سے پہلے ان لوگوں کے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر بھیجا، اس پر بھی انہوں نے قدر نہ کی۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ اور جو لوگ ان سے پہلے گزر گئے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، حالانکہ ہم نے جتنا ان لوگوں کو دیا تھا یہ لوگ ابھی اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، اس پر ان لوگوں نے میرے پیغمبر کو جھٹلایا تو تم نے دیکھا کہ میرا عذاب ان پر کیسا سخت ہوا۔ قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ میں نے تم کو نصیحت کی، بس ایک بات کہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم لوگ محض خدا کے واسطے ایک ایک اور دو دو اٹھ کھڑے ہو اور اچھی طرح غور کرو تو دیکھ لوگے تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کا جنون نہیں ہے، وہ تو بس تمہیں ایک سخت عذاب قیامت کے سامنے آنے سے ڈرانے والا ہے۔ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم یہ بھی کہہ دو کہ تبلیغ رسالت کی میں نے تم سے کچھ اجرت مانگی ہو تو وہ تم ہی کو مبارک ہو، اور وہی تمہارے اعمال افعال ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہہ دو کہ میرا بڑا غیب داں پروردگار میرے دل میں دین حق کو برابر اوپر سے اتارتا ہے۔ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد۔ اب ان سے کہہ دو دین حق آ گیا، اور اتنا بھی تو سمجھو کہ باطل معبود نہ شروع کچھ پیدا کر سکتا ہے، نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ قل ان ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو اپنی ہی جان پر میری گمراہی کا وبال ہے، اور اگر میں راہ راست پر ہوں تو اسی وحی کے طفیل سے جو میرا پروردگار میری طرف بھیجتا ہے، بے شک وہ سننے والا اور بہت قریب ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ۔
اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش تم دیکھتے تو سخت تعجب کرتے جب یہ کفار میدان حشر میں گھبرائے گھبرائے پھرتے ہوں گے تو بھی چھٹکارا نہ ہوگا اور آس ہی پاس سے بآسانی گرفتار کر لیے جائیں گے۔ وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، اور اس وقت بے بسی میں کہیں گے کہ اب ہم رسولوں پر ایمان لائے اور اتنی دور دراز جگہ ہے، ایمان پر ان کا دسترس کہاں ممکن ہے۔ وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے ہی جب ان کا دسترس تھا انکار کر چکے اور دنیا میں تمام عمر بے دیکھے بالے اٹکل کے تکے بڑی بڑی دور سے چلاتے رہے۔ وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب۔ اور اب تو ان کے اور ان کی تمناؤں کے درمیان اسی طرح پردہ ڈال دیا گیا ہے جس طرح ان سے پہلے ان کے ہم رنگ لوگوں کے ساتھ یہی برتاؤ کیا جا چکا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے بے چین کرنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کے لیے مخصوص ہے جو سارے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، فرشتوں کو اپنا قاصد بنانے والا، جن کے 2 2 اور 3 3 اور 4 4 پر ہوتے ہیں، مخلوقات کی پیدائش میں جو مناسب چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، بے شک خدا ہر چیز پر قادر و توانا ہے۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ لوگوں کے واسطے جب اپنی رحمت کے دروازے کھول دے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور جس چیز کو روک لے اس کے بعد اسے کوئی جاری نہیں کر سکتا، اور وہی ہر چیز پر غالب اور دانا و بینا حکیم ہے۔ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون۔ لوگوں خدا کے احسانات کو جو اس نے تم پر کیے ہیں یاد کرو، کیا خدا کے سوا کوئی اور خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تمہاری روزی پہنچاتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود قابل پرستش نہیں، پھر تم کدھر بہکے چلے جا رہے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں تو کڑھو نہیں، تم سے پہلے بہتیرے پیغمبر لوگوں کے ہاتھوں جھٹلائے جا چکے ہیں، اور آخر کل امور کی رجوع تو خدا ہی کی طرف ہے۔ يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ لوگوں، خدا کا قیامت کا وعدہ یقینی بالکل سچا ہے، تو کہیں تمہیں دنیا کی چند روزہ زندگی فریب میں نہ لائے، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں خدا کے بارے میں دھوکہ دے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔
بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے اپنا دشمن بنائے رہو، وہ تو اپنے گروہ کو بس اس لیے بلاتا ہے کہ وہ لوگ سب کے سب جہنمی بن جائیں۔ الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير۔ جن لوگوں نے دنیا میں کفر اختیار کیا ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہے، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے ان کے لیے گناہوں کی مغفرت اور نہایت اچھا بدلہ بہشت ہے۔ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون۔ تو بھلا وہ شخص جسے اس کو برا کام شیطانی اغوا سے اچھا کر دکھایا گیا ہے اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگا ہے، کبھی مومن نیکوکار کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو یقینی بات یہ ہے کہ خدا جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست پر آنے کی توفیق دیتا ہے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہیں ان بدبختوں پر افسوس کر کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے۔ جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں خدا اس سے خوب واقف ہے۔ واللہ الذی ارسل الرياح فتثیر سحابا فسقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها كذلك النشور۔ اور خدا ہی وہ قادر و توانا ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو ہوائیں بادلوں کو اڑائے اڑائے پھرتی ہیں، پھر ہم اس بادل کو مردہ افتادہ شہر کی طرف ہنکا دیتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد شاداب کر دیتے ہیں۔ یوں ہی مردوں کو قیامت میں جی اٹھنا ہوگا۔ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور۔ جو شخص عزت کا خواہاں ہو تو خدا سے مانگے، کیونکہ ساری عزت تو خدا ہی کی ہے۔ اس کی بارگاہ تک اچھی باتیں بلند ہو کر پہنچتی ہیں اور اچھے کام کو وہ خود بلند فرماتا ہے۔ اور جو لوگ تمہارے خلاف بری بری تدبیریں کرتے رہتے ہیں ان کے لیے قیامت میں سخت عذاب ہے، اور آخر ان لوگوں کی تدبیر ملیا میٹ ہو جائے گی۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ اور خدا ہی نے تم لوگوں کو پہلے پہل مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تم کو جوڑا نر و مادہ بنایا، اور بغیر اس کے علم اور اجازت کے نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے، اور نہ کسی شخص کی عمر میں زیادتی ہوتی ہے اور نہ کسی کی عمر سے کمی کی جاتی ہے، مگر وہ کتاب لوح محفوظ میں ضرور ہے۔ بے شک یہ بات خدا پر بہت ہی آسان ہے۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔
اس کی قدرت دیکھو، 2 سمندر باوجود مل جانے کے یکساں نہیں ہو جاتے۔ یہ ایک تو میٹھا خوش ذائقہ کہ اس کا پینا سوارت ہے، اور یہ دوسرا کھارا کڑوا ہے، اور اس اختلاف پر بھی تم لوگ دونوں سے مچھلی کا تر و تازہ گوشت یکساں کھاتے ہو، اور اپنے لیے زیورات موتی وغیرہ نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں تاکہ اس کے فضل و کرم تجارت کی تلاش کرو، اور تاکہ تم لوگ شکر کرو۔ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير۔ وہی رات کو بڑھا کے دن میں داخل کرتا ہے تو رات بڑھ جاتی ہے، اور وہی دن کو بڑھا کے رات میں داخل کرتا ہے تو دن بڑھ جاتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو اپنا متی بنا رکھا ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے معین وقت پر چلا کرتا ہے۔ وہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اسی کی سلطنت ہے، اور اسے چھوڑ کر جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ چھہارے کی گٹھلی کی جھلی کے برابر بھی تو اختیار نہیں رکھتے۔ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار کو سنتے نہیں، اور اگر بفرض محال سنے بھی تو تمہاری دعائیں نہیں قبول کر سکتے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک سے انکار کر بیٹھیں گے، اور واقف کار شخص کی طرح کوئی دوسرا ان کی پوری حالت تمہیں بتا نہیں سکتا۔ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد۔ لوگوں تم سب کے سب خدا کے ہر وقت محتاج ہو، اور صرف خدا ہی سب سے بے پرواہ سزاوار حمد و ثنا ہے۔ إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو عدم کے پردے میں لے جائے اور ایک نئی خلقت لا بسائے۔ وما ذلك على الله بعزيز۔ اور یہ کچھ خدا کے واسطے دشوار نہیں۔ ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير۔ اور یاد رہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی اپنے گناہوں کا بھاری بوجھ والا اپنا بوجھ اٹھانے کے واسطے کسی کو بلائے گا تو اس کے بار میں سے کچھ بھی اٹھایا نہ جائے گا، اگرچہ کوئی کسی کا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو بس انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہو جو بے دیکھے بھالے اپنے پروردگار کا خوف رکھتے ہیں اور پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، اور یاد رکھو کہ جو شخص پاک صاف رہتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے واسطے پاک صاف رہتا ہے، اور آخرکار سب کو ہیر پھیر کے خدا ہی کی طرف جانا ہے۔ وما يستوي الأعمى والبصير۔ اور اندھا کافر اور آنکھوں والا مومن کسی طرح برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا الظلمات ولا النور۔ اور نہ اندھیرا کفر اور اجالا ایمان برابر ہے۔ ولا الظل ولا الحرور۔ اور نہ چھاؤں بہشت اور دھوپ دوزخ برابر ہیں۔ وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور۔
اور نہ زندے مومنین اور نہ مردے کافر برابر ہو سکتے ہیں، اور خدا جسے چاہتا ہے اچھی طرح سمجھا دیتا ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کفار مردوں کی طرح قبروں میں ہیں، انہیں تم اپنی باتیں نہیں سمجھا سکتے ہو۔ ان انت الا نذیر، تم تو بس ایک خدا سے ڈرانے والے ہو۔ انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من امة الا خلا فيها نذير، ہم ہی نے تم کو یقیناً قرآن کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا پیغمبر بنا کر بھیجا، اور کوئی امت دنیا میں ایسی نہیں گزری کہ اس کے پاس ہمارا ڈرانے والا پیغمبر نہ آیا ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اور اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں تو کچھ پرواہ نہ کرو، کیونکہ ان کے اگلوں نے بھی اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا ہے، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح و روشن معجزے اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو جو کافر ہو بیٹھے لے ڈالا، تو تم نے دیکھا کہ میرا عذاب ان پر کیسا سخت ہوا۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود۔ کیا تم نے اس پر بھی غور نہیں کیا کہ یقیناً خدا ہی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے طرح طرح کی رنگتوں کے پھل پیدا کیے، اور پہاڑوں میں قطعات ٹکڑے راستے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، کچھ سفید براق اور کچھ لال لال اور کچھ بالکل کالے سیاہ۔ ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور۔ اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چارپایوں کی بھی رنگتیں طرح طرح کی ہیں۔ اس کے بندوں میں تو خدا کا خوف کرنے والے تو بس علماء ہیں، بے شک خدا سب سے غالب اور بخشنے والا ہے۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ بے شک جو لوگ خدا کی کتاب پڑھا کرتے ہیں اور پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے چھپا کے اور دکھلا کے خدا کی راہ میں دیتے ہیں، وہ یقیناً ایسی تجارت کا آسرا رکھتے ہیں جس کا کبھی ٹاٹ نہ الٹے گا۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ تاکہ خدا انہیں ان کی مزدوریاں بھرپور عطا کرے، بلکہ اپنے فضل و کرم سے کچھ اور بڑھا دے گا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اور ہم نے جو کتاب تمہارے پاس وحی کے ذریعے سے بھیجی وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جو کتابیں اس سے پہلے کی اس کے سامنے موجود ہیں ان کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ بے شک خدا اپنے بندوں کے حالات سے خوب واقف ہے اور دیکھ رہا ہے۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے خاص ان کو قرآن کا وارث بنایا جنہیں اہل سمجھ کر منتخب کیا، کیونکہ بندوں میں سے کچھ تو نافرمانی کر کے اپنی جان پر ستم ڈھاتے ہیں اور کچھ ان میں سے نیکی بدی کے درمیان ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ خدا کے اختیار سے نیکیوں میں اوروں سے گوئے سبقت لے گئے ہیں۔ یہی انتخاب و سبقت تو خدا کا بڑا فضل ہے۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ اور اس کا صلہ بہشت کے سدا بہار باغات ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، اور انہیں وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کی معمولی پوشاک خالص ریشمی ہوگی۔ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور۔ اور یہ لوگ خوشی کے لہجے میں کہیں گے خدا کا شکر ہے جس نے ہم سے ہر قسم کا رنج و غم دور کر دیا، بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے۔ الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ جس نے ہم کو اپنے فضل و کرم سے ہمیشگی کے گھر بہشت میں اتارا، مہمان کیا، جہاں ہمیں کوئی تکلیف چھوئے گی بھی تو نہیں اور نہ کوئی تکان ہی پہنچے گا۔ والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور۔ اور جو لوگ کافر ہو بیٹھے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کی قضا ہی آئے گی کہ وہ مر جائیں اور تکلیف سے نجات ملے، اور نہ ان سے ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی، ہم ہر ناشکرے کی سزا یوں ہی کیا کرتے ہیں۔ وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير۔ اور یہ لوگ دوزخ میں پڑے چلایا کریں گے کہ پروردگارا اب ہم کو یہاں سے نکال دے، تو جو کچھ ہم کرتے تھے اسے چھوڑ کر نیک کام کریں گے۔ تو خدا جواب دے گا کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمریں نہ دی تھی کہ جن میں جس کو جو کچھ سوچنا سمجھنا منظور ہو خوب سوچ سمجھ لے، اور اس کے علاوہ تمہارے پاس ہمارا ڈرانے والا پیغمبر بھی پہنچ گیا تھا، تو اپنے کیے کا مزہ چکھو، کیونکہ سرکش لوگوں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انه علیم بذات الصدور۔ بے شک خدا سارے آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں سے خوب واقف ہے، وہ یقینی دلوں کے پوشیدہ راز سے باخبر ہے۔ هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا۔ وہ وہی خدا ہے جس نے روئے زمین میں تم لوگوں کو اگلوں کا جانشین بنایا، پھر جو شخص کافر ہوگا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، اور کافروں کو ان کا کفران کے پروردگار کی بارگاہ میں غضب کے سوا کچھ بڑھائے گا نہیں، اور کفار کو ان کا کفر گھاٹے کے سوا کچھ نفع نہ دے گا۔ قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه
بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے پوچھو تو کہ خدا کے سوا اپنے جن شریکوں کی تم عبادت کرتے تھے، کیا تم نے انہیں کچھ دیکھا بھی؟ مجھے بھی ذرا دکھاؤ تو کہ انہوں نے زمین کی چیزوں سے کون سی چیز پیدا کی، یا آسمانوں میں کچھ ان کا آدھا ساجھا ہے، یا ہم نے خود انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی دلیل رکھتے ہیں۔ یہ سب تو کچھ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے دھوکے اور فریب ہی کا وعدہ کرتے ہیں۔ ان اللہ يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا۔ بے شک خدا ہی سارے آسمان اور زمین اپنی جگہ سے ہٹ جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر فرض کرو کہ یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو پھر اس کے سوا انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ بے شک وہ بڑا بردبار اور بڑا بخشنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اور یہ لوگ تو خدا کی بڑی بڑی سخت قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ بے شک اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر آئے گا تو وہ ضرور ہر ایک امت سے زیادہ روبرا ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ڈرانے والا رسول آ پہنچا تو ان لوگوں کو روئے زمین میں سرکشی اور بری بری تدبیریں کرنے کی وجہ سے اس کے آنے سے ان کی نفرت کو ترقی ہی ہوتی گئی۔ استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا۔ اور بری تدبیر کی برائی تو بری تدبیر کرنے والے ہی پر پڑتی ہے، تو ہو نہ ہو یہ لوگ بس اگلے ہی لوگوں کے برتاؤ کے منتظر ہیں، تو بہتر تم خدا کے دستور میں کبھی تبدیلی نہ پاؤ گے اور خدا کی عادت میں ہرگز کوئی تغیر نہ پاؤ گے۔ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا۔ تو کیا ان لوگوں نے روئے زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان کے پہلے تھے اور ان سے زور و قوت میں بھی کہیں بڑھ چڑھ کے تھے، پھر ان کا نافرمانی کی وجہ سے کیسا خراب انجام ہوا؟ اور خدا ایسا گیا گزرا نہیں ہے کہ اسے کوئی چیز عاجز کر سکے، نہ اتنے آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بے شک وہ بڑا خبردار اور بڑی قابو قدرت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا۔ اور اگر کہیں خدا لوگوں کی کرتوتوں کی گرفت کرتا تو جیسی ان کی کرنی ہے روئے زمین پر کسی جانور کو باقی نہ چھوڑتا، مگر وہ تو ایک مقررہ میعاد تک لوگوں کو مہلت دیتا ہے کہ جو کرنا ہو کر لو، پھر جب ان کا وہ وقت آ جائے گا تو خدا یقینی اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین یاسین والقرآن الحکیم۔ اس پر از حکمت قرآن کی قسم۔
إنك لمن المرسلين اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم بلا شک یقینی پیغمبروں میں سے ہو، على صراط مستقيم اور دین کے بالکل سیدھے راستے پر ثابت قدم ہو، تنزيل العزيز الرحيم جو بڑے مہربان اور غالب خدا کا نازل کیا ہوا ہے، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، تاکہ تم ان لوگوں کو عذاب خدا سے ڈراؤ جن کے باپ دادا تم سے پہلے کسی پیغمبر سے ڈرائے نہیں گئے تو وہ دین سے بالکل بے خبر ہیں۔ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، ان میں اکثر پر تو عذاب کی باتیں یقیناً بالکل ٹھیک پوری اتریں، یہ لوگ تو ایمان لائیں گے نہیں۔ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، ہم نے ان کی گردنوں میں بھاری بھاری لوہے کے طوق ڈال دیے ہیں اور وہ ٹھڈیوں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ گردنیں اٹھائے ہوئے ہیں، سر جھکا نہیں سکتے۔ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ہم نے ایک دیوار ان کے آگے بنا دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، پھر اوپر سے ان کو ڈھانک دیا ہے تو وہ کچھ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے برابر ہے خواہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ کبھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة واجر کریم، تم تو بس اسی شخص کو ڈرا سکتے ہو جو نصیحت مانے اور بے دیکھے بھالے خدا کا خوف رکھے، تو تم اس کو گناہوں کی معافی اور ایک باعزت و آبرو اجر کی خوشخبری دے دو۔ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، ہم ہی یقیناً مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور جو کچھ وہ لوگ پہلے کر چکے ہیں ان کو اور ان کی اچھی یا بری باقی ماندہ نشانیوں کو لکھتے جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک صریح و روشن پیشوا میں گھیر دیا ہے۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان سے مثال کے طور پر ایک گاؤں انطاکیہ والوں کا قصہ بیان کرو کہ جب وہاں ہمارے پیغمبر آئے، إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، اس طرح کہ جب ہم نے ان کے پاس 2 پیغمبر یوحنا اور یونس علیہ السلام بھیجے تو ان لوگوں نے دونوں کو جھٹلایا، تب ہم نے ایک تیسرے پیغمبر شمعون سے ان دونوں کو مدد دی، تو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس خدا کے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، وہ لوگ کہنے لگے کہ تم لوگ بھی تو بس ہمارے ہی سے آدمی ہو اور خدا نے کچھ نازل و واضل نہیں کیا ہے، تم سب کے سب بس بالکل جھوٹے ہو۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، تب ان پیغمبروں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم یقیناً اسی کے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ وما علينا إلا البلاغ المبين،
اور تم مانو یا نہ مانو، ہم پر تو بس کھلم کھلا احکام خدا کا پہنچا دینا فرض ہے۔ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ وہ بولے ہم نے تم لوگوں کو بہت نحس قدم پایا کہ تمہارے آتے ہی قحط میں مبتلا ہوئے، تو اگر تم اپنی باتوں سے باز نہ آؤگے تو ہم لوگ تمہیں ضرور سنگسار کر دیں گے اور تم کو یقینی ہمارا دردناک عذاب پہنچے گا۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ پیغمبروں نے کہا کہ تمہاری بدشگونی تمہاری کرنی سے تمہارے ساتھ ہے، کیا جب نصیحت کی جاتی ہے تو تم اسے بدفعلی کہتے ہو؟ نہیں، بلکہ تم خود اپنی حد سے بڑھ گئے۔ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين۔ اور اتنے میں شہر کے اس سرے سے ایک شخص حبیب نجار دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم، ان پیغمبروں کا کہنا مانو۔ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ ایسے لوگوں کا ضرور کہنا مانو جو تم سے تبلیغ رسالت کی کچھ مزدوری نہیں مانگتے، اور وہ لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ السبيل إما شاكرا